خوش آمدید گلبوٹے میں آپ کا استقبال ہے. پیش ہے آصف فرخی کی کہانی گھڑی. ایک وقت ایسا تھا کہ انسان صرف شکار اور پناہ گاہوں کی تلاش میں رہا کرتا تھا. اتنا شکار کرتا کہ پیٹ بھر جائے اور ایسی جگہ رہتا جہاں حفاظت سے رات گزاری جا سکے. لیکن جب وہ ایک مقام پر بس گیا اور اس نے کام کاج شروع کر دیا تو وقت کی پیمائش ضروری ہو گئی. وقت رات اور دن میں تو تقسیم تھا ہی، اب دن کو پہروں اور گھنٹوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پڑ گئی. وقت کا سب سے بڑا پیمانہ تو سورج تھا. دن ڈھلنے اور وقت گزرنے کا حساب اس بات سے رکھا جاتا تھا کہ سورج کہاں پر ہے. وقت کو ناپنے کے لیے پہلی گھڑی بھی سورج کے لحاظ سے بنائی گئی. یہ دھوپ گھڑی گھنٹوں کا حساب رکھتی تھی اور سائے کے لحاظ سے وقت بتاتی تھی. گھٹتے بڑھتے سائے کے حساب سے وقت بتانے والی دھوپ گھڑی کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ رات کے وقت یہ بیکار ہو جاتی تھی. جن دنوں بادلوں کی وجہ سے سورج نہ دکھائی دیتا تو دھوپ گھڑی بھی رک جاتی. اس لیے لوگوں نے وقت کی پیمائش کے دوسرے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے. قدیم یونان اور روم میں آبی گھڑی بہت مقبول تھی. یہ گھڑی کیا تھی؟ ایک برتن تھا. پانی کی دان بھر کر اس میں ایک ایسا کٹورا رکھ دیتے جس کی پیندی میں ایک بہت چھوٹا سوراخ ہوتا تھا. پانی اس سوراخ سے آہستہ آہستہ کٹورے میں چڑھتا رہتا. جب کٹورا بھر کر ڈوب جاتا تو لوگ سمجھ لیتے کہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد شمع گھڑی کا رواج ہوا. یہ موم بتی تھی جس پر مخصوص فاصلے پر نشانات لگے ہوتے تھے. ایک نشان سے دوسرے نشان تک شمع کے پگھلنے کا مطلب تھا 1 گھنٹہ گزر گیا. یعنی موم بتی کا جلنا اور پگھلنا وقت کے گزرنے کو ظاہر کرتا تھا. اس سے زیادہ سستا اور قابل اعتماد ذریعہ ریت گھڑی تھی. یہ گھڑی شیشے کی ایک نلکی تھی جو درمیان سے اتنی پتلی ہوتی کہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی. اوپر کے حصے میں ریت بھری ہوتی تھی جو نیچے گرتی رہتی. اوپری حصے کے بالکل خالی ہو کر نچلے حصے کے بھر جانے میں پورا گھنٹہ لگتا تھا. جب گھنٹہ پورا ہو جاتا اوپر کی تمام ریت نیچے پہنچ جاتی تو ریت گھڑی کو الٹا کر لیا جاتا اور ریت کا گرنا دوبارہ شروع ہو جاتا. ریت گھڑی کا رواج اس وقت کم ہوا جب کل پرزوں کی بنی ہوئی گھڑیاں عام ہو گئی. ایسی گھڑیوں کے عام ہونے میں بہت وقت لگا اور ایک عرصے تک انہیں عجوبہ سمجھا جاتا رہا. خلیفہ ہارون رشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمین کو تحفے میں بہت خوبصورت گھڑی بھیجی تو اس کا سارا دربار گھڑی دیکھ کر ششدر رہ گیا. یورپ میں کل پرزوں کی گھڑی 12ویں صدی میں نمودار ہوئی. لوہاروں کی بنائی ہوئی یہ گھڑی بھی کچھ ایسی ٹھیک نہیں تھی مگر اسے تھوڑا بہت کام لیا جانے لگا. سن 1306 میں اٹلی کے شہر ملان میں پہلی مرتبہ گھنٹے کی ٹن ٹن سنائی دی تو اسے بڑا اہم واقعہ سمجھا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب محض سن کر لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے. جلد ہی عوام کی سہولت کے لیے شہروں کے اہم مقامات پر بڑے بڑے گھنٹہ گھر تعمیر کیے گئے. بعض شہروں میں جو گھنٹہ گھر بنائے گئے وہ فن تعمیر اور ماہرانہ کاریگری کا اعلیٰ نمونہ تھے. ہر گھنٹے پر سپاہیوں کی قطار یا تاریخی ہستیوں کی چھوی نکل کر بتاتی کہ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. لوگ انہیں دیکھنے اور وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے. لوگ اب بھی دور دور سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو دیکھتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں کہ اب کیا وقت ہوا ہے بلکہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے آثار کے طور پر. لوہاروں نے ابتدا میں جو گھڑیاں بنائی تھیں وہ بڑی اور بھاری تھیں اور پہیوں کے گرد گھومنے والے وزن سے چلتی تھیں. ان کو بہتر بنانے کے لیے کام ہوتا رہا. بھاری وزن کے لیے اسپرنگ استعمال ہوا تو گھڑی کا چھوٹا کرنا ممکن ہو گیا. پینڈولم لگائے گئے تو گھڑی کی رفتار بہتر ہو گئی اور منٹ بتانے والی چھوٹی سوئی کے اضافے سے اب گھڑیاں گھنٹوں کا حساب رکھنے کی بجائے منٹ منٹ کا حساب رکھنے لگیں. گھنٹوں کی بجائے چھوٹی گھڑیاں بننے لگیں اور ان کا سنبھالنا آسان ہو گیا.
تو ان کا استعمال بھی بڑھ گیا. اب ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کے گھر کی دیوار پر ایک گھڑی ضرور لٹک رہی ہو. اس طرح گھڑی سازی اہم پیشہ بن گیا. پہلی باقاعدہ گھڑی جرمنی کے ایک کفی ساز نے سن 1500 کے لگ بھگ بنائی. یہ گھڑی کالر کی بیضوی شکل کی تھی اور گلے میں ہار کی طرح پہنی جاتی تھی یا کالر کے گرد لٹکائی جاتی تھی. اس گھڑی نے جلد ہی ایک زیور کی صورت اختیار کر لی. مشہور و معروف سنار اور دستکار ان گھڑیوں کو طرح طرح کے نمونوں میں بناتے اور سونے چاندی کے کام پر جواہر جڑتے. یہ گھڑی کیا تھی؟ فن پارہ تھی، اور ایسی گھڑی کا مالک ہونا بڑی بات تھی. جن لوگوں کی طبیعت میں دکھاوا ہوتا وہ ایک ہی وقت میں کئی گھڑیاں پہنتے. گھڑیاں الگ الگ شکلوں کی ہوتی ہوں گی مگر ان سب میں وقت ایک ہی ہوتا. ایک گھڑی بنانے کے لیے ایک ماہر اور ہنرمند کاریگر کو بہت وقت درکار ہوتا تھا. صنعتی ترقی کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ اتنی قیمت کی گھڑیاں بننے لگیں کہ ایک عام آدمی کی دسترس میں ہوں. گھڑی زیور کی بجائے ضرورت کی چیز بن گئی مگر پھر بھی گھڑی بہت قیمتی ملکیت سمجھی جاتی تھی. سونے کی زنجیر سے لٹکی ہوئی، ڈبیا کی طرح کھلنے والی اور چابی سے چلنے والی جیبی گھڑیاں اب سے تھوڑے عرصے پہلے تک اعلیٰ لباس کا حصہ سمجھی جاتی تھی. اب گھڑیاں جیبوں سے نکل کر کلائی پر آ گئی ہیں. یعنی اب وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. وقت کیا ہاتھ میں آیا؟ طرح طرح کی گھڑیاں سامنے آ گئی. بغیر چابی کے چلنے والی، اندھیرے میں چمکنے والی، پانی سے اور چوٹ سے ہار جانے والی گھڑیاں اب عام ہیں. آج کی گھڑیاں دیکھنے میں سبک بھی نظر آتی ہیں اور وقت کی پیمائش میں اتنی حساس ہیں کہ سیکنڈ کے حصے کا بھی حساب رکھتی ہیں. دھوپ گھڑی سے کلائی گھڑی تک آنے میں بہت وقت لگا ہے. ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا آصف فرخی کی کہانی گھڑی، سید نظام الدین قاسم کی زبانی.